احیاء علوم جلد 3 صفحہ نمبر 45۔ انسان کے قلب کی خصوصیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ صرف انسان ہی کو نہیں بلکہ حیوانات کو بھی حاصل ہیں، مثلا شہوت، غضب، ظاہری اور باطنی حواس۔ انسان کی طرح حیوانات میں بھی یہ چیزیں ہیں، حتیٰ کہ بکری بھیڑیے کو آنکھوں سے دیکھ کر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ قلب سے اس کے ارادے کو بھانپ کر فرار ہو جاتی ہے۔ یہ باطنی ادراک ہی تو ہے، اس میں انسان کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ بے عقل جانور بھی اس قوت سے کام لیتے ہیں اور اپنے نفع و نقصان کا ادراک کرتے ہیں۔ یہاں ہمارا مقصود ان امور کا ذکر ہے جو صرف انسان کے ساتھ مخصوص ہیں اور جن کے باعث اسے دوسرے مخلوقات پر شرف اور فضیلت اور اللہ عز و جل کی قربت حاصل ہے۔ جاننا چاہیے کہ قلب انسانی کے ساتھ مخصوص امور صرف دو ہیں، ایک علم، دوسرا ارادہ۔ علم سے مراد یہاں دنیاوی اور اخروی اور عقلی حقائق کا علم ہے۔ یہ امور اور حقائق محسوسات سے ماوراء ہیں، اور ان میں حیوانات انسانوں کے ساتھ شریک نہیں ہیں، بلکہ بدیہی علوم کلیتاً بھی عقل کے ساتھ مخصوص ہیں، اس لیے کہ انسان ہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ایک ہی شخص کا ایک ہی حالت اور ایک ہی وقت میں دو مکانوں میں پایا جانا ممکن نہیں ہے۔ اگرچہ اس نے دنیا کے چند افراد دیکھے، لیکن اس کا یہ حکم تمام افراد کو شامل ہوگا۔ معلوم ہوا کہ تمام افراد پر اس کا یہ حکم لگانا حواس سے زائد ایک امر ہے جو عقل ہی سے متعلق ہو سکتا ہے۔ جب بدیہی اور ظاہری علوم کا یہ حال ہے تو نظری علوم کا بدرجہ اولا ہوگا۔ ارادے سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کسی امر کے انجام پر نظر ڈالتا ہے اور اس میں کوئی بہتری نظر آتی ہے تو اس میں اس کا شوق اور اسے حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ارادہ نہیں جسے شہوت کہتے ہیں یا جو حیوانات میں بھی موجود ہے، بلکہ یہ ارادہ شہوت کے ارادے کی ضد ہے۔ شہوت اور ارادے کے فرق کو اس مثال سے سمجھیے کہ شہوت فسٹ کلوانے اور پچنے لگوانے سے نفرت کرتی ہے، مگر عقل اس کی افادیت سمجھتی ہے اور اس کا ارادہ کرتی ہے، بلکہ اس کے لیے مال تک خرچ کر دیتی ہے۔ اسی طرح بیماری کی حالت میں شہوت لذیذ کانوں کی طرف مائل رہتی ہے، لیکن عقل اسے مضر سمجھ کر روکتی ہے۔ یہ ممانعت شہوت کی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ عقل کی روح سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس ارادے کی تخلیق نہ فرماتا جس سے عقل کی مقتضیات کو تحریک ملتی ہے اور ان پر عمل ہوتا ہے تو عقل کی تخلیق کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کے قلب میں علم اور ارادہ دو ایسے عوامر ہیں جو حیوانات میں نہیں پائے جاتے، بلکہ کم سن بچے بھی ان سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ خصوصیات انہیں بلوغ کے بعد حاصل ہوتی ہیں، اگرچہ ان میں شہوت، غضب، ظاہری اور باطنی حواس روز اول ہی سے موجود ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بچہ بلوغ کے بعد ہی یہ خصوصیات حاصل کر پاتا ہے۔ اس حصول یا اکتساب کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ اسے بدیہیات کا علم ہو، مثلا یہ کہ وہ محال کو محال اور ممکن کو ممکن سمجھتا ہو۔ اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ وہ بدیہیات سے تو واقف ہے لیکن علوم نظریہ کا علم نہیں رکھتا۔ تاہم یہ کہا جا سکے گا کہ وہ علوم نظریہ کے حصول کے قریب ہے، اور ان علوم کے تعلق سے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کاتب کہ جو اگرچہ کتابت سے واقف نہیں ہے لیکن کتابت کے آلات یعنی دوات، قلم اور مفرد حروف سے واقف ہے۔ ایسے شخص کو مکمل کاتب تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس فن سے قریب ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے تجربہ، فکر اور اکتساب کے ذریعے ان علوم کا ذخیرہ میسر آ جائے اور وہ اس ذخیرے کو اپنے ذہن کے خزانے میں محفوظ کر لے، لیکن اس خیال سے کہ وہ جب چاہے گا اس ذخیرے سے فائدہ اٹھا لے گا۔
ایسا شخص ماہر کاتب کی طرح ہے، اگرچہ وہ فی الوقت لکھ نہیں رہا لیکن لکھنے کے فن سے واقف ہے اور جب جی چاہے لکھ سکتا ہے۔ یہ انسان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اس درجے میں بے شمار مراتب ہیں۔ معلومات کی کثرت، قلت، شرف و خست اور تحصیل کے طریقوں میں اختلاف کی وجہ سے ہر شخص کا حال جداگانہ ہے۔ بعض قلوب الہام اور کشف کے ذریعے ان علوم کا ادراک کرتے ہیں، بعض تعلم اور اکتساب کے ذریعے علوم حاصل کر پاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ذکی اور سریع الفہم ہوتے ہیں کہ مشکل سے مشکل بات لمحوں میں سمجھ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اتنے غبی اور کن ذہن ہوتے ہیں کہ تکرار و اعادے اور فکر و نظر کے بغیر کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس میں علماء، حکماء، انبیاء اور اولیاء سب کے مختلف درجات ہیں۔ جہاں تک اعلیٰ ترین درجے کا تعلق ہے، اس کی کوئی حد یا انتہا نہیں ہے، کیونکہ معلومات کا دائرہ بے حد وسیع ہے۔ اس میں اعلیٰ ترین درجہ اس نبی کا ہوتا ہے جس پر تمام یا اکثر حقائق کسی اکتساب یا ادنیٰ تکلف کے بغیر فضل الہی سے منکشف ہو جائیں۔ یہی سعادت بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے۔ اس سے مکان و مسافت کی قربت مراد نہیں ہے، بلکہ یہ معنوی، حقیقی اور وصفی قربت ہے۔ ان درجات میں آگے بڑھنا اور کسی مقام پر ٹھہرنا راہ سلوک طے کرنے والوں کی منزلیں ہیں۔ ان منازل کی کوئی حد مقرر نہیں، ہر سالک کو ان منزلوں کی خبر رہتی ہے جن سے وہ گزر کر آیا ہے۔ اگلی منزلوں کا حال اسے معلوم نہیں ہوتا، تاہم وہ ایمان بالغیب کے طور پر ان کی تصدیق کرتا ہے، جس طرح ہم نبی اور نبوت کی تصدیق کرتے ہیں، حالانکہ نبوت کی حقیقت نبی کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتی۔ نیز جس طرح پیٹ کے بچے کو دودھ پینے والے بچے کا حال اور دودھ پینے والے کو اس بچے کا حال معلوم نہیں ہوتا جسے کچھ سمجھ آ گئی ہو، اور تمیزدار بچے کو عقل مند انسان کا حال معلوم نہیں ہوتا، اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کتنے علوم نظریہ حاصل کیے ہیں، اسی طرح عاقل کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اولیاء پر کیا کیا عنایات کی ہیں اور کون کون سے اسرار منکشف کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں۔ یہ رحمت باری تعالیٰ کے جود و کرم کے بموجب عام ہے۔ اس سلسلے میں کسی کے ساتھ بخل سے کام نہیں لیا جاتا، لیکن اس کا ظہور ان دلوں میں ہوتا ہے جو رحمت خداوندی کے جھونکوں کے منتظر رہتے ہیں اور اپنے دل کے دروازے ان جھونکوں کی آمد کے لیے کھلے رکھتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ ترجمہ: تمہاری زندگی کے ایام میں باری تعالیٰ کی رحمت کے بہت سے جھونکے ہیں، تم ان کی طاق میں رہو۔ ان جھونکوں کے منتظر رہنے اور طاق میں لگے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کو مذموم اخلاق سے، یعنی قابل مذمت اخلاق سے حاصل ہونے والی کدورت اور گندگی سے پاک صاف رکھو۔ عن قریب اس اجمال کی تفصیل آئے گی۔ اسی جود و کرم کی طرف حسب ذیل حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول اجال فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا سنوں۔ بخاری و مسلم۔ حسب ذیل قدسی حدیثیں بھی اسی رحمت کا اعلان ہے۔ نمبر 1۔ ترجمہ: نیکوں کو میری ملاقات کا شوق بہت ہے اور مجھے ان کی ملاقات کا زیادہ اشتیاق ہے۔ نمبر 2۔ ترجمہ: جو شخص مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے میں اس سے ایک ہاتھ قریب آتا ہوں۔ بخاری و مسلم۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ قلوب کا علوم کے انوار سے محروم رہنا
منعم حقیقی کی طرف سے کسی رکاوٹ یا بخل کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے قلوب کی خباثت اور کدورت اور غیر اللہ کے ساتھ اشغال کی بنا پر ان انوار سے محروم رہتے ہیں۔ قلوب برتن کی طرح ہیں، جب تک برتن پانی سے لبریز رہتے ہیں ان میں ہوا کا گزر نہیں ہوتا۔ اسی طرح غیر اللہ میں مشغول دلوں میں بھی معرفت الہی کی روشنی داخل نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اگر شیاطین بنی آدم کے دلوں کے گرد نہ پھرتے ہوتے تو وہ آسمان کے ملکوت کا مشاہدہ کر لیا کرتے۔ احمد بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مختصر یہ کہ انسان کی خصوصیت علم اور حکمت سے وابستہ ہے، اور علم میں سب سے افضل علم باری تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال کا علم ہے، اور اس علم میں انسان کے کمال کا راز مضمر ہے، اور اسی کمال پر اس کی سعادت اور فلاح کا مدار ہے۔ اسی سے باری تعالیٰ کی جوار میں رہنے کی صلاحیت اور اس کے حضور میں حاضر ہونے کی اہلیت پیدا ہوتی ہے۔ بدن نفس کی سواری ہے اور نفس محل علم ہے، اور علم ہی انسان کی زندگی کا مقصد اور اس کا امتیاز ہے۔ اسی مقصد کے لیے اس کی تخلیق عمل میں آئی ہے۔ ایک مثال: جس طرح گھوڑا بوجھ اٹھانے کی قوت میں گدھے کا شریک اور کروفر حسن ہیئت اور سرعت رفتار میں اس سے ممتاز ہے، اسی طرح انسان کو بھی بعض چیزیں گدھے اور گھوڑے سے ممتاز کرتی ہیں۔ یہ خصوصیات ملائکہ مقربین کی صفات ہیں۔ انسان ملائکہ اور بہائم کے درمیان میں ایک مخلوق ہے۔ ملائکہ مطلب فرشتے اور بہائم یعنی جانور۔ انسان ملائکہ اور بہائم کے درمیان میں ایک مخلوق ہے، کیونکہ وہ غذا اور نشو و نما کے لحاظ سے سبزہ ہے، حس و حرکت اور اختیار و فعل کے اعتبار سے حیوان ہے، صورت اور قامت کے لحاظ سے نقش بر دیوار ہے۔ حقائق اشیاء کی معرفت کی خصوصیت اسے بہائم سے ممتاز کرتی ہے۔ جو شخص اپنے اعضاء اور قوا سے علم و عمل پر مدد لے وہ ملائکہ کے مشابہ ہے، بلکہ اس کا مستحق ہے کہ اسے ملائکہ کے زمرے میں شمار کیا جائے اور ملک ربانی کہا جائے، جیسا کہ باری تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا مشاہدہ کرنے والی عورتوں کی زبان سے اعتراف کرایا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ آگے، ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم۔ ترجمہ: یہ شخص آدمی ہرگز نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ جس شخص نے بدنی لذات کو اپنی فکر و عمل کا محور قرار دیا انہی کا ہو کر رہا، وہ چوپایوں کی طرح ہے جن کا مقصد چرنے اور کھانے کے علاوہ دوسرا کچھ نہیں۔ وہ ان بہائم میں داخل ہو کر یا تو بیل کی طرح بیوقوف ہوگا، یا خنزیر کی طرح حریص ہوگا، یا بلی اور کتے کی طرح غرانے والا ہوگا، یا اونٹ کی طرح کینہ پرور، یا چیتے کی طرح متکبر، یا لومڑی کی طرح مکار و عیار بن جائے گا۔ اور اگر ان تمام صفات اور بہیمانہ خصائل کا جامع ہوا تو شیطان رجیم ہوگا۔ انسان کا کوئی ظاہری عضو یا باطنی حس ایسی نہیں ہے جس سے وصل الی اللہ پر مدد نہ لی جا سکتی ہو، جیسا کہ کتاب الشکر میں اس کی تفصیل آئے گی۔ جس شخص نے اپنے اعضاء کا صحیح استعمال کیا اس نے کامیابی حاصل کی، اور جس نے حکم عدولی کی اس نے نقصان اٹھایا اور رسوائی حاصل کی۔ کمال سعادت اور تمام فلاح یہ ہے کہ انسان لقائے خداوندی کو اپنا مقصد، آخرت کو اپنا مستقر، دنیا کو عارضی منزل، بدن کو سواری اور اعضاء کو خدمت گزار سمجھے، اور اپنی قوت مدرکہ کو جس کا محل مملکت جسم کا وسط حصہ قلب ہے بادشاہ خیال کرے، اور مقدم دماغ میں قوت خیال کو بادشاہ کا پیغمبر سمجھے، کیونکہ محسوسات کی خبریں اس تک پہنچتی ہیں اور قوت حافظہ ان کا مسکن بنتی ہے اور خزانچی کی طرح حفاظت کرتی ہیں۔ زبان اس کی ترجمان، متحرک اعضاء اس کے محررین، اور حواس خمسہ اس کی مملکت کے جاسوس ہیں۔ اس میں سے ہر حاسہ اخبار کی تلاش اور ترسیل پر مقرر ہے۔ آنکھ کا کام رنگوں کی دنیا سے متعلق ہے، کان آواز کی دنیا اور ناک بو کی دنیا پر مقرر ہے۔
یہ سب حواس اپنی دنیا سے خبریں جمع کرتے ہیں اور انہیں قوت فکر و خیال تک پہنچاتے ہیں۔ قوت خیال جو دراصل قاصد ہے ان خبروں کو خازن شہر یعنی قوت حافظہ کے سپرد کر دیتی ہیں۔ خازن انہیں بادشاہ سلامت کے گوش گزار کر دیتا ہے۔ بادشاہ ان میں وہ خبریں منتخب کر لیتا ہے جو ملک کا نظام چلانے کے لیے مفید ہوں اور جن سے پیش آمدہ سفر پورا ہو سکے، مملکت کے دشمنوں کا قلع قمع ہو سکے اور راستے کے لٹیروں کو نمٹایا جا سکے۔ اگر اعضاء کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا اور انہیں ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مشغول رہنا ہی سعادت ہے، اور اسی میں باری تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ہے۔ ان اعضاء کو غفلت میں مبتلا رکھنے والا شقی، بدبخت اور رسوا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا منکر ہے۔ اس نے لشکر الہی کو جو دشمنوں کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے اسے دیا گیا تھا ضائع کیا، دشمنان خدا کو عزت دی اور حزب اللہ کو ذلت میں مبتلا کیا۔ انجام کار شدید ترین عذاب اور آخرت کی رسوائی کا مستحق ہے۔ ہم آخرت کی رسوائی اور اس کے ہولناک عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ہماری بیان کردہ مثال کی تائید حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ انسان کی آنکھیں رہنما، اس کے کان محافظ، زبان ترجمان، ہاتھ لشکر، پاؤں قاصد اور قلب بادشاہ ہے۔ اگر بادشاہ اچھا ہوگا تو اس کے توابع بھی اچھے ہوں گے۔ انہوں نے فرمایا تم صحیح کہتے ہو، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلب کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قلوب زمین میں اللہ تعالیٰ کے برتن ہیں، ان میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ترین وہ ہے جو سب سے زیادہ نرم، صاف اور مضبوط ہے۔ قلب کی نرمی، صفائی اور مضبوطی یہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو، یقین میں صاف ہو اور دین میں سخت ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت کا منشا بھی یہی ہے۔ اشداء علی الکفار، ترجمہ وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں۔ حضرت ابی بن کعب نے اس آیت کریمہ یعنی مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، ترجمہ اس کے نور ایسی ہے جیسے ایک طاق ہے اور اس میں ایک چراغ رکھا گیا ہے، کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ مومن کے نور اور اس کے دل کی مثال ہے، اور یہ مثال او کظلمات فی بحر اللجی، منافق کے دل کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے یا وہ ایسے ہیں جیسے بڑے گہرے سمندر کے اندرونی اندھیرے۔ زید بن اسلم نے قرآن کریم میں وارد لوح محفوظ کو مؤمن کا دل کہا ہے، اور حضرت سہل تستری نے قلب و صدر کو عرش و کرسی سے تشبیہ دی۔